بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ شوال کی بابرکت گھڑیاں آ چکی ہیں۔ آج کے دن گھر کے آٹے میں یہ ایک دانہ چھپا دیں، رزق، دولت، پیسہ بارش کی طرح آپ پر برسنے لگے گا۔ بیماری اور غربت اور بے برکتی ختم ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، ماہ شوال کے بابرکت دن میں آپ نے یہ ایک دانہ لے کر گھر کے آٹے میں چھپا دینا ہے اور اگلے ہی دن آپ کے گھر رزق کی بارش ہونے لگے گی، گھر میں دولت آنے لگے گی، پیسہ آنے لگے گا، گھر سے بیماریوں اور پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، گھر سے بے برکتی ختم ہو جائے گی۔ یہ بہت آسان اور چھوٹا سا عمل ہے۔ اگر آپ رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں، پریشانیوں اور بیماریوں نے اس گھر کو گھیرا ہوا ہے، چھوٹا سا عمل آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ آپ بہن بھائی اس عمل کو زندگی میں ایک بار آزما کر ضرور دیکھیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس عمل کو کرنے کے لیے بس آپ کو ایک دانہ چاہیے ہوگا، جو کہ تقریباً ہر گھر میں موجود ہوتا ہے۔ یعنی اس عمل کو کرنے میں نہ تو آپ کا زیادہ وقت لگے گا، بلکہ بالکل بھی وقت نہیں لگتا، اور نہ ہی آپ کا کوئی پیسہ لگنے والا ہے۔ لیکن اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کو معجزات نظر آئیں گے، کرشمات نظر آئیں گے۔ یقین مانیں، آپ خود حیران اور پریشان رہ جائیں گے۔ اور خاص کر ایسے بہن بھائی جو زیادہ پریشان ہیں اور مختلف عملیات کر کے امید کھو چکے ہیں، انہیں تو میں تاکید کر کے کہوں گا کہ ایک بار اس عمل کو بھی ضرور آزمائیں۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، گھر سے غربت کا خاتمہ ہو جائے گا، برکت ہی برکت ہوگی انشاءاللہ۔ اگر اللہ نے چاہا تو تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن آپ نے اس چیز کو ذہن میں رکھ کر یہ عمل کرنا ہے کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، صرف اللہ کی ہی ذات ہے، اس کے سوا دنیا میں اور کوئی ایسی طاقت نہیں اور کوئی ایسی ذات نہیں جو آپ کو رزق دے سکے، دولت دے سکے، آپ پر آنے والی پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور کر سکے۔ دینے کی طاقت کا اختیار صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ یہ عمل تو بس ایک وسیلہ ہے۔ مختلف قسم کے عملیات اور وظائف صرف ذریعہ ہوتے ہیں۔ دینے والی ذات، نوازنے والی ذات صرف اللہ کی ہی ہے۔ جیسا کہ آٹا ہر گھر میں موجود ہوتا ہے، چاہے امیر شخص کا گھر ہو یا کسی غریب شخص کا گھر ہو، بس آپ نے اللہ پر یقین رکھ کر گھر کے آٹے میں ایک دانے کو چھپا دینا ہے اور اس چیز پر یقین رکھنا ہے کہ میرا اللہ مجھے عطا فرمائے گا۔ آج تک وہی میری تمام ضروریات کو پورا کرتا آیا ہے، وہی مجھے دیکھتا آیا ہے، آگے بھی وہی مجھے رزق دے گا، وہی مجھے دولت دے گا، وہی مجھے صحت دے گا، وہی میری جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنے بھی میرے مسائل ہیں، ان کو دور فرمائے گا۔ آٹا اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، ہماری بھوک کو مٹاتا ہے، چاہے ہمارے سامنے بنا ہوا چھوٹا گوشت کی نہ ہو، دودھ ہو، میوہ جات، ہم ان تمام اللہ کی نعمتوں کو جتنی مرضی مقدار میں کھا لیں، لیکن پھر بھی ہماری بھوک مطمئن نہیں ہوگی۔ ہم تب ہی مطمئن ہوں گے ہماری بھوک مٹے گی، ہم آٹے سے بنی ہوئی روٹی کھائیں گے۔ اس کی تاثیر یہ ہے کہ باقی جتنے بھی کھانے کی چیزیں ہیں وہ اجناس ہیں، جبکہ آٹا اناج ہے، اور اناج میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ پھر چاہے آٹا گندم کی شکل میں ہو، پھر چاہے اناج گندم کی شکل میں ہو، آٹے کی شکل میں ہو، یا پھر چاولوں کی شکل میں کیوں نہ ہو، تمام اناجوں میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، وہی انسان کی بھوک مٹاتے ہیں۔ تو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس عمل کو کرنا کیسے ہے؟ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے، اس عمل کو کرنے کے لیے آپ کو ایک دانے کی ضرورت ہوگی، ایک عدد چھوٹی الائچی، ہر گھر کے صحن میں پائی جاتی ہے۔ چھوٹی الائچی کو کھانوں میں ڈالا جاتا ہے، پھر چاہے وہ میٹھے کھانے ہوں یا نمکین کھانے ہوں، خوشبو کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، چاہے کھیر بنا لیں، قورمہ بنا لیں۔ چھوٹی الائچی ہر قسم کے کھانوں میں خوشبو پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہے، لیکن صحت کے متعلق بھی بہت زیادہ فوائد ہیں۔ اگر آپ کو سانس لینے میں مسئلہ ہے، یا معدے میں تذابیت ہے، سینے میں جلن ہو گئی ہے، منہ سے بدبو ہوتی ہے، آپ کو معدہ یا ہاضمہ کام نہیں کر رہا، تو چھوٹی الائچی استعمال کریں۔ صحت کے متعلق یہ تمام مسئلے ایسے ختم ہوں گے جیسے کبھی آپ کو یہ مسئلے تھے ہی نہیں۔ آپ نے چھوٹی الائچی لے لینی ہے، اب اپنے ہاتھ میں پکڑ کر ہتھیلی کو بند کر لینا ہے۔ اب سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد آپ نے ایک دفعہ درود ابراہیمی کو پڑھ لینا ہے۔ ایک دفعہ میرے ساتھ بھی مل کر پڑھیے تاکہ آپ کو ثواب مل سکے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود شریف پڑھنے کے بعد صرف 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ سورہ اخلاص میں اللہ کی ذات کے بارے میں بتایا گیا ہے۔
اللہ کون ہے، وہ کہاں سے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے تھی، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا اور نہ ہی اللہ کی کوئی اولاد ہے۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن پوری کائنات اور اس کی ہر ایک مخلوق اللہ کی محتاج ہے۔ سورہ اخلاص کی فضیلت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اگر آپ صرف 3 مرتبہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد صرف 3 بار پڑھ لیتے ہیں، آپ کو 1 بار قرآن پاک پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے 33 بار واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کے دن کھڑے ہو کر جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اچانک مدینہ طیبہ میں ایک تجارتی قافلہ آ پہنچا۔ دستور کے مطابق اعلان کے لیے طبل بجایا گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب اس کی طرف چل دیے، حتیٰ کہ 12 آدمیوں کے سوا مسجد میں کوئی بھی باقی نہ بچا۔ میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 12 افراد میں شامل۔ اس وقت یہ آیات نازل ہوئی۔ اس آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب انہوں نے کسی تجارت کے بارے میں جانا یا کھیل کے بارے میں سنا تو اس کی طرف چل دیے اور آپ کو خطبے کی حالت میں ممبر پر کھڑا چھوڑ گئے۔ آپ ان سے فرما دیجئے جو نماز کا اجر و ثواب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہنے کی برکت اور سعادت ہے جو در حقیقت اللہ کے پاس ہے، وہ کھیل اور تجارت سے بہتر ہے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ بہترین روزی دینے والا ہے اس لیے تم اس کی طرف چلو اور اسی سے رزق طلب کیا کرو۔ یاد رہے جب یہ واقعہ رونما ہوا اس وقت تنگی اور مہنگائی کا دور تھا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خیال سے چلے گئے تھے کہ کہیں اجناس ختم نہ ہو اور وہ انہیں پانے سے رہ جائیں، اور ایسے حالات میں اس طرح ہونا ایک فطرتی امر ہے۔ اس کے علاوہ اس آیت کے نزول سے پہلے اس طرح کے افعال سے کہیں بھی منع نہیں کیا گیا تھا، بلکہ اس آیت کے ذریعے حکم نازل کیا گیا، تو حکم کے نزول سے پہلے ایسا کرنا کوئی گناہ نہیں تھا۔ اس لیے اس آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت نہیں فرمائی بلکہ تربیت فرمائی ہے کہ ایسا کرنا ان کی شان کے لائق نہیں، لہٰذا ان کے اس فعل پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی جمعہ کے دن غسل کرتا ہے اور ممکن حد تک پاکی حاصل کرتا ہے، تیل لگاتا ہے، اپنے پاس جو بھی خوشبو میسر ہو وہ لگاتا ہے، پھر نماز کے لیے جاتا ہے، 2 شخصوں کے درمیان جدائی نہیں کرتا، پھر توفیق کے مطابق نماز پڑھتا ہے، پھر خاموشی سے خطبہ سنتا ہے، تو اس جمعہ سے آئندہ جمعہ تک اس کے ہونے والے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار بھی ہے اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عظیم دن ہے۔ تو محترم ناظرین، ماہ شوال کا بہت ہی برکتوں والا مہینہ چل رہا ہے، تو یہ شوال کا جو مہینہ ہے یہ بہت ہی خاص مہینہ ہے۔ آپ نے ان گھڑیوں کو ضائع نہیں کرنا، اس عمل کو کسی بھی دن آپ کر سکتے ہیں۔ آپ نے اول آخر درود شریف پڑھ کے سورہ اخلاص پڑھ دینی ہے۔ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد یہ آیت واللہ خیر الرازقین اس کو پڑھ لینا ہے صرف 33 مرتبہ۔ 33 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے اس الائچی پر پھونک مار دینی ہے، دوبارہ پھر درود شریف پڑھ لینا ہے اور اس کو گھر کے آٹے میں آپ نے چھپا دینا ہے۔ اس کے بعد اس تسبیح کے کمالات آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھنا۔ اللہ رب العزت سے رو رو کر دعائیں مانگے، گڑ گڑا کر دعائیں کریں، التجا کریں۔ انشاءاللہ رب کریم آپ کے مقدر کو بدل دے گا، آپ کے نصیب کو بدل دے گا۔ آپ اللہ سے جو مانگیں گے انشاءاللہ رب کریم آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ مختصر سی تسبیح ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، تو کسی بھی دن آپ اس تسبیح کو پڑھیں، اپنے مقدر کو بدلنے کے لیے اللہ سے التجا کریں اور مدد کو اترتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ تمام دوست احباب سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔